ماہر موسمیات یا میٹیورولوجسٹ زمینی موسم، فضا اور آب و ہوا کا مطالعہ کرتا ہے۔ اس پیشے میں آپ آبزرویشن اسٹیشن، سیٹلائٹ کی تصاویر اور ریڈار سے حاصل ہونے والا موسمیاتی ڈیٹا استعمال کرتے ہوئے موسمی پیشن گوئی کرتے ہیں۔ بعد میں اس معلومات کو عوام، تجارتی و کاروباری ادارے، سرکاری ادارے یا فوج اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ عالمی موسمی تبدیلیوں کا مطالعہ میٹیورولوجسٹ کا ایک اہم کام ہے۔ ماہر موسمیات کی سب سے زیادہ کھپت گورنمنٹ کے محکمہ موسمیات میں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ نجی شعبے میں بعض ادارے مثلاً ریسرچ انسٹیٹیوٹ، ماحولیاتی کنسلٹنٹ اور یوٹیلیٹی کمپنیوں کو بھی ماہر موسمیات کی ضرورت رہتی ہے۔ اس کیریئر میں داخلے کے لیے آپ کو میٹیورولوجی، ماحولیاتی سائنس، طبیعیات، ریاضی یا متعلقہ موضوع میں ڈگری درکار ہوگی۔ اگر آپ کے پاس متعلقہ موضوع میں ماسٹرز کی ڈگری ہے تو آپ ریسرچ پوسٹ کے لیے بھی اہل ہیں۔ یہ ڈگری آپ کو موسمیاتی پیشن گوئی کے عہدے کا اہل بھی بناتی ہے۔ کامیاب ماہر موسمیات بننے کے لیے کن قابلیتوں کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ ابلاغ کی مؤثر تحریری اور زبانی مہارت ہو تاکہ موسمیاتی پیشن گوئی کو بہتر بیان کر سکے۔ لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے اچھی صلاحیت ہو تاکہ عام لوگوں سے لے کر ٹیکنیکل عملے تک سب سے مل کر کام کر سکے۔ پیچیدہ موسمیاتی ڈیٹا کے تجزیے اور مطالعے کے لیے قوی مہارت ہو۔ آب و ہوا سے حاصل ہونے والے ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے لیے بہترین ریاضیاتی اہلیت ہونی چاہیے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کا جائزہ لینے اور پیشن گوئی کرنے کے لیے کمپیوٹر کی بہترین مہارت ہو تاکہ ماڈلنگ سافٹ ویئر استعمال کر سکے۔ تفصیل اور باریکی پر توجہ کر سکتا ہو تاکہ اگر موسم میں ہلکی تبدیلی بھی ہوئی ہو تو موسمی پیشن گوئی پر نظر ثانی کر سکے۔ اس شعبے میں مزید مواقع: نمبر 1، فورکاسٹ میٹیورولوجسٹ۔ یہ مختلف مشاہدوں کے بعد حاصل ہونے والے ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے کمپیوٹرائزڈ ماڈل کی مدد سے موسمیاتی پیشن گوئی کرتا ہے۔ یہ ماہرین اپنی تیار کی ہوئی پیشن گوئیاں بین الاقوامی موسمیاتی اداروں سے بھی شیئر کرتے ہیں۔ نمبر 2، براڈ کاسٹ میٹیورولوجسٹ۔ یہ پیشن گوئیوں کی معلومات وغیرہ کو اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ وہ ٹیلی ویژن، ریڈیو اور انٹرنیٹ پر دکھائی اور سمجھائی جا سکیں۔ مثال کے طور پر وہ نقشے بناتا ہے جنہیں دیکھ کر ناظرین موسمیاتی پیشن گوئیوں کا بآسانی ادراک کر پاتے ہیں۔ نمبر 3، فورینزک میٹیورولوجسٹ۔ یہ عموماً کنسلٹنٹ کی حیثیت سے کام کرتا ہے اور گزشتہ موسمیاتی واقعات کو دوبارہ تیار کرتا ہے۔ اس کی مدد سے انشورنس کمپنی یا قانون دانوں کو مخصوص کلیم یا قانونی کیس پر پڑنے والے موسمیاتی اثرات کے حوالے سے جانچنا آسان ہوتا ہے۔ یوں وہ کیس کے قریب تر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 4، انوائرمنٹل میٹیورولوجسٹ۔ یہ موسمیاتی مسائل پر تحقیق کرتا ہے جن میں شدید موسمیاتی پیٹرن، فضائی آلودگی اور پانی یا ہوا کے ذریعے پھیلنے والے امراض کا مطالعہ شامل ہیں۔ نمبر 5، ہائیڈرولوجسٹ۔ یہ آبی وسائل کو جانچتا، ان کا مطالعہ کرتا اور ان کے بچاؤ کی ممکنہ تدابیر سوچتا ہے، مثلاً جھیل، آبی ذخیرہ گاہیں اور گھریلو پائپ لائن۔ ہائیڈرولوجسٹ گورنمنٹ ایجنسی، فراہمی آب کے اداروں، جامعات اور ماحولیاتی کنسلٹنٹ کمپنیوں کے ساتھ کام کرتا ہے۔ کامیاب ماہر موسمیات بننے کے لیے ارضیات، ریاضی، طبیعیات، حیاتیات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں دلچسپی رکھنا ضروری ہے۔ اس میدان میں داخلے کے لیے متعلقہ ڈگری ضروری ہے۔ تحقیق کے کام کے لیے کم از کم ماسٹرز کی ڈگری ہونی چاہیے۔ ہر وقت موسمی تغیر سے باخبر رکھنے کے لیے موسمیاتی پیشن گوئی ضروری ہے اور اس کے لیے یہ پیشہ ور 24 گھنٹے شفٹوں میں کام کرتے ہیں۔ ضرورت پڑنے پر اوور ٹائم بھی کرنا ہوتا ہے۔ ماہر موسمیات مقامی موسمیاتی اسٹیشن پر موجود اپنے دفتر میں کام کرتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں سرکاری اور نجی دونوں سطح پر اس قسم کے ادارے موجود ہیں۔ اس کے کام کا ایک مقام ملٹری بیس بھی ہے۔ ماہر موسمیات کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ درست موسمی پیشن گوئی ماہر موسمیات کی ذمہ داری ہوتی ہے اور یہ کرب انگیز کام ہے، خاص کر شدید موسمی حالات میں کہ جب اس سے املاک اور انسانوں کو خطرات لاحق ہوں۔ اس ویڈیو میں دی گئی معلومات انسائکلوپیڈیا کیریئر سے لی گئی ہیں۔ اس میں باورچی سے لے کر خلاباز تک دنیا بھر میں رائج کیریئر اور شعبہ جات کے بارے میں بنیادی عملی معلومات، کیریئر کے لیے درکار تعلیمی اہلیت، ضروری مہارتوں، بنیادی دلچسپیوں اور درپیش رکاوٹوں وغیرہ کا جامع تذکرہ موجود ہے۔ ناظرین، ہماری ان ویڈیوز کا مقصد معاشرے اور خاص طور پر نوجوان نسل کو مختلف طرح کے کیریئرز کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے تاکہ انہیں اپنے پیشن کے مطابق شعبے کا انتخاب کرنے میں آسانی رہے اور وہ ایک باعزت روزگار شروع کر سکیں۔